السلام علیکم نئی پروگرام میں آج مبارک کے ساتھ بڑے غریب میں نے دیکھے نواز شریف کے جلسے میں ان کے پاس جو موبائل تھا اس میں لائٹ بھی نہیں جلتی تھی اور شاید کسی کے جلتی بھی ہو ان کو جلانے بھی نہیں آتی تھی اور غریبوں کے بارے میں کتنی فکر ہے یہ مریم نواز شریف شہباز شریف رانا ثناء اللہ ان حرام خوروں کو اتنی فکر سے سنتے ہیں جناب غریبوں کے بارے میں سنے جناب جی میں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا صحت کارڈ عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہے اور جس کے اندر کروڑوں لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے، بڑے بڑے سرجریز ہوتی ہیں، ہارٹ کی سرجریز ہوتی ہیں، کڈنی کی سرجریز ہوتی ہیں، کہ اس کو بند کرا دے۔ اور ایک بار نہیں، پرائم منسٹر سے میری یہ گفتگو کم از کم 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے، ایک غلام ملک ہے، ہم نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے وزیر اعظم بننا ہے۔ عوام تو بے وقوف ہے، چپ کر نہیں یہ آپ سب کی علم میں ہے کہ یہ الفاظ اس وقت بھی باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پہ بھی اور اس پر سوالات بھی اٹھے مگر جوابات نہیں ملے۔ آج کل میں نے اس لیے آپ کو یہ سنوائی ہے کہ پاکستان واقعی ایک غریب ملک ہے اور اس کی عوام کو سہولتیں کیوں ملنی چاہیے۔ اس کی عوام جو یہاں پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان پر ظلم کرنا چاہیے، ان کو ننگا کرنا چاہیے، ان پہ تشدد کرنا چاہیے، انہیں اٹھا لینا چاہیے، انہیں مارنا چاہیے، انہیں ہیلی کاپٹر سے گرا دینا چاہیے، انہیں دوسرے ملکوں کے حوالے کرنا چاہیے، انہیں بجلی کے بل ڈبل اس سے بھی زیادہ بھیجنے چاہیے، ان کے میٹر رات 12 بجے جا کے کاٹو۔ مگر یہی غریب پھر ان کے کام آتے ہیں۔ دیکھیں غریبوں کی بدقسمتی دیکھیں کہ یہی غریبوں کے دشمن ہیں اور غریب انہی کے پاس اپنے مسائل کا حل بھی سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں ان سے ہی مسائل کا حل لینے کے لیے سڑکوں پر دھکے کھاتے ہیں۔ یہ اس دن جو جلسہ آپ نے دیکھا بتایا جا رہا تھا کہ ہم صبح سے نکلے ہوئے اور وہاں آ کے بے شمار لوگوں کو لوارس چھوڑ دیے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں تو ان میں کچھ خواتین کا کہنا تھا کہ ہم ان سے کہیں گے کہ مہنگائی ختم کریں۔ اب سوال یہ تو مہنگائی کرنے آتے ہیں، آپ کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ تو ان کی عیاشی چلتی ہے، شراب شباب کی محفلیں چلتی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے پکنک کے پروگرام ہوتے ہیں، گروپ پکنک، باقی تو آپ سمجھتے ہوں گے، وہ اسی سے تو چلتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ پیسے ٹیکس نہ دیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جناب فائلر بن جاؤ، وہ فائل بنواؤ ٹیکس کی، پھر آپ کے اوپر کچھ زندگی آسان ہو جائے گی۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ فائل بنے گی آپ کچھ نہ کچھ دیں گے۔ یہ پچھلے دنوں بینکوں سے جو رقم آپ نے لینی ہے اس پر بھی پیسے دینے ہیں، آپ کے پیسے آپ نے اپنے پیسوں میں سے ان کو پیسے دینے ہیں، تو انہوں نے اس سے اپنی جو یاشی ہے اس کا بندوبست کرنا۔ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ایک مذاق ہے کہ آپ جب پیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں تو بینک اس پر ایسے نہیں یہاں پہ کہتا کہ جب آپ نے نکالنا ہو تو اتنے پیسے اوپر لگیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنی رقم آپ کو چاہیے تو اتنے دن پہلے بتانی ہے، 5,000 یورو سے یا 10,000 یورو سے، وہ بھی اس لیے کہ کرائم کم کرنے کے۔ یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ کا پیسہ پڑا تو اس میں سے اتنے پیسے ہم کاٹیں گے اگر آپ کو دیں گے، کیونکہ یہ جو پیسہ آپ نے بینکوں میں جمع کرایا ہوتا ہے اس سے یہ بینکوں والے جو ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی سے آگے سود پر پیسہ دیتے ہیں۔ یہ بینک والوں کے باپ کی پیسے نہیں ہوتے کہ اس نے باپ کے اپنے پیسے لا کے آپ وہاں لوگوں کو سود پہ دے دیں، یہی پیسے ہوتے ہیں جو انہوں نے پھر آگے دے کر اس سے پیسہ بنانا ہوتا ہے آپ کے پیسے سے۔ یہ ڈبل کام ہو رہا ہے جناب، آپ کے پیسے سے ٹیکس بھی کاٹیں گے، آپ کے پیسے کو استعمال بھی کریں گے، غریب عوام کو جوتے بھی ماریں گے، غریب عوام سے ووٹ بھی لیں گے، غریب عوام کے کپڑے بھی اتاریں گے، غریبوں کی ویڈیو بھی بنیں گی، اور جو قابو آ جائے اس کا وہ ایک گانا نہیں تھا دیور بڑا، وہ تو بنا تھا انڈیا کے لیے مگر یہ چل رہا ہے پاکستان کے لیے،
دیو رگڑا انہوں نے دیو رگڑا. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے یاد کرواتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے. میں غور کر رہا تھا آج ہی میرے ایک کلیگ ہے ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی. میں نے ان کو کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے جب میں یہ لوگوں کو جو پاکستان میں ہے جانوروں کی طرح کھانا کھانا, آپ نے دیکھا وہاں پہ ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی کہ جانوروں کی طرح کھانا کھاتے ہیں. بریانی ملی بڑے خوش, بوٹیاں گن رہے ہیں کنیاں بوٹیاں آئی ہیں, 2 آئیں 3 آئیں. اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے ایسے کام کیے, مگر جنہوں نے انسان بننا تھا, جنہوں نے نہیں بننا ان کے لیے نہیں. کہ آج تک جو یہ لوگ غریب ہے یا تو ان کی مت ویسی انہوں نے ماری ہوئی ہے, یہ تو آپ سب کو پتا ہے. ان کو کھانے کا بھی نہیں پتا کہ کھانے کے بھی کوئی آداب ہوتے. جن لوگوں کو 1400 سال میں یہ پتہ نہیں چلا کہ کھانے کے کوئی آداب ہوتے ہیں, کھانا پاک صاف ہونا چاہیے, پاک حلال ہونا چاہیے, جن لوگوں کو یہ ہو کہ جو ملتا ہے کھچ جو, وہاں پہ آپ کس کس کو سمجھائیں گے؟ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. بڑا وقت گزر گیا 1400 سال اگر آپ دیکھیں, مگر آج بھی غلامی کا سسٹم ہمارے اندر ہے. اور غلامی یہی ہے کہ آپ کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں پہ آپ کی اوقات کا آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی اوقات یہ 2 بوٹیاں اور ایک بریانی کی پلیٹ ہے جو زمین سے ہم نے اٹھا کے پیک کر کے دی. یہ زمین پہ ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو کیوں اس طرح یہ ہوتا ہے؟ ان کی نظر میں آپ انسان ہی نہیں, آپ ان کی نظر میں غلام ہیں, کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, آپ کی کوئی اوقات نہیں ان کی نظر. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں, پہلے میں ذکر کر چکا ہوں, کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں جب وہ کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو اس کو سینے سے لگاتے ہیں, اس کو ساتھ کھانے ہم پیش کرتے ہیں عزت کے ساتھ اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے. اور پھر آپ نے دیکھا کئی جگہ پہ کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی کھانے پینے کی چیزیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ان کا مقصد یہ ویڈیو بنانا نہیں ہوتا, ان کا مقصد ہوتا ہے کہ شاید ہمارے طرف دیکھ کر کسی اور کو بھی یہ تفریح ملے اور ان غریبوں کی کوئی مدد کریے. مگر ان لوگوں کو کھو ذرا, جس طرح میں نے ان کو کہا تھا, اسلام تو کہتا ہے جو خود کھاؤ وہ دوسرے کو کھلاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا, اسلام کی طریق میں یہ جو خود کھاتے ہیں آپ کو کھلا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. جو خود پہنو دوسرے کو بھی پہناؤ. یہ جو خود پہنتے یہ پہنا سکتے ہیں؟ جناب نہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. ان لوگوں نے ان غریبوں کے نام پہ ایسا دھندا کیا ہوا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان غریبوں کو انہوں نے کہاں کہاں استعمال کیا. اب غریب یہ نہیں ہے کہ مالی طور پہ غریب ہے, دماغی طور پہ بھی غریب لوگ ہیں. دماغی طور پہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں, جس طرح ان کے پاس پیسے نہیں ہے اس طرح دماغ بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا. اور پھر جب آپ کے پاس دماغ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, تو آپ نے پھر دوسروں کے کام آنا ہے. پاکستان کیوں اس طرح بنا ہوا ہے؟ یہ غریبوں کی بات چلے, پاکستان کی کیوں؟ ہمارے سیاستدانوں کے پاس, ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس دماغ بھی نہیں, ان کے پاس بھی ان کو دولت زیادہ چاہیے یاشی کے لیے, جمع کرنے کے لیے. تو 12 روپے تو چاہیے نا کم سے کم ایک بندے کو. تو وہ پھر امیر ملکوں کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ کام کرو, وہ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آگے پھر ان غریبوں کو کہتے ہیں جناب یہ کام کرو, ہم آپ کو پیسے دیں گے, یہ غریب چل پڑتے. کبھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا تجربہ ہے کہ بغیر محنت کے کبھی انسان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. میں بالکل آپ کو کہتا ہوں, جب تک انسان خود محنت نہ کرے, جیسے 2000 دے دیا, 5000 دوسرے دن ختم ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ محنت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں, اور تاکہ اللہ تعالیٰ مدد کرے. ان لوگوں کے جو 200-300 کے لیے کتوں کی طرح پیچھے پھرتے ہیں, پاکستان بھی یہی چل رہا ہے. گورنمنٹ قرضے لیتی ہے, اس سے کوئی حالات چینج نہیں ہوتے. نہ ہمارے ملک کے حالات چینج ہو رہے ہیں, نہ عوام کے ہو رہے ہیں, نہ سیاستدانوں کے ہو رہے ہیں.
تو جناب یہ جو غریبوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھے دن آنے والے ہوتے ہیں، یہ خود ہی اس کا بٹن تک گما دیتے ہیں۔ مریم آپ سب کو پتہ ہے صحت کارڈ اس نے شہباز شریف کو کہا، لنگر خان نے کہا، یہ اس نے کہا جو غریبوں کا یہ بند کر دو، ان کو روٹی مل گئی تو یہ تو پاگل ہو جائیں گے۔ وہ پہلے بھی پاگل نہیں ہے، فکر نہ کرو، پہلے بھی ان کی اتنی مات ماری ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا جی، وکلاء نے بہت بڑا اعلان کیا، حالات حاضرہ میں لے کے آئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے۔